نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا ماہ مقدس، یہ خوبصورت مہینہ، شہر عظیم، شہر مبارکۃ، اللہ کے کرم اور فضل سے ہم سب پہ سایہ فکن ہو چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں، اس کی برکتوں، اس کی بخششوں، اس کی نعمتوں کی ایک عام سی بارش ہوتی ہے۔ سب لوگ اپنی استعداد، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنے ذوق و شوق، اپنی محنت سے اس باران رحمت کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ جس نے مکہ کی بستی کو ام القری بنا دیا۔ اس مہینے میں اور آپ کیا کچھ حاصل کریں گے، آپ اپنے دامن کو کتنا بھریں گے، اس کا سارا انحصار، اس بات کا سارا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت کا احساس کتنا ہے، کیونکہ جتنا بھی احساس زیادہ ہوتا ہے اتنی ہی ذمہ داریاں بھی پوری کی جا سکتی ہیں۔ چند احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اس مہینے کی فضیلت آپ کے سامنے ظاہر کروں گی، تاکہ اس مہینے کی فضیلت جاننے کے بعد آپ اور میں ہم سب مل کر اس ماہ مقدس کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ماہ شعبان میں خطبہ دیا، اور آپ شعبان میں خطبہ دیتے اس لیے کہ لوگ ماہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، تو آپ فرماتے لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے، اس میں اللہ رب العزت لوگوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول فرماتے ہیں، لہٰذا تم بھی اپنے رب کی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ۔ اللہ کریم ہم سب کو فاستبقوا الخیرات کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ رمضان کی پہلی ہی رات سارے جنات اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور ایک منادی، ایک اناؤنسمنٹ کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والوں جلدی کرو اور اے برائی کرنے والوں رک جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی سعی، ایسی ایفرٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم رب کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت جنت کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بندے نیکیاں کر کے، گناہوں سے بخشش طلب کر کے تیرے پاس آئیں گے تو انہیں قبول کر لینا۔ معزز خواتین، آج ہم عرفان القرآن کورس کی پہلی نشست میں ماہ رمضان کی فضیلت اور پھر قرآن پاک کی فضیلت اور اہمیت کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اگلے دنوں میں جن میں ہم کورس کو کریں گے، قرآن پاک کی تفسیر کو سیکھیں گے، یہ احادیث جب ہمارے ذہن میں ہوں گی تو اس فضیلت سے جب ہم واقف ہوں گے تو ہم اپنے اندر سستی اور کاہلی کو نہیں آنے دیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ما صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو رمضان اور رمضان کے مہینے میں قیام کرے گا ایمان کی حالت میں، اللہ اس کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ اب ماہ رمضان کا اور قرآن کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہوا اور یہ دونوں یعنی قرآن پاک اور رمضان قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، اور قرآن کہے گا میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، یعنی یہ مجھے پڑھتا تھا اور سونا ترک کر دیتا تھا۔ اللہ پاک یہ گواہیاں ہمارے حق میں قبول و منظور فرما کر ہمیں باب الصیام میں داخلے کا ذریعہ ہمارے لیے بنائے، آمین۔ رمضان المبارک کو شہر عظیم کہہ کر اس کی جو اتنی فضیلت بتائی گئی، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں پھر سب سے ضروری اور سب سے اہم کام اور سب سے امپورٹنٹ کام جو ہم نے کرنا ہے وہ قرآن سے جڑنا ہے، قرآن سے جڑنا ہے اور دوسروں کو جوڑنا ہے، خود سننا ہے اور سنانا ہے، سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے، پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے، اور تعلق بالقرآن میں استقامت کے ساتھ قائم ہو جانا ہے۔ اب بعض اوقات انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، اب تعلق بالقرآن میں استقامت کے لیے چند احادیث مبارکہ ذہن نشین کر لیجئے، تاکہ جب سستی اور کاہلی آئے تو یہ احادیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہوں تو ان کی طرف توجہ جانے سے ساری سستی اور کاہلی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے ہماری بہت سی تربیت فرمائی ہے، جن کی وجہ سے ہم یہ جان جاتے ہیں کہ قرآن کا کیا مقام ہے، رمضان کا کیا مقام ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری کیا تربیت فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ وہ کلام ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت حاصل ہے جو خالق کو مخلوق پر ہے، یعنی ہم جتنے کلام پڑھتے ہیں ان سب کلاموں پر، جتنے ہمارے سبجیکٹ ہیں، جتنی ہماری تعلیم ہے، ان ساری چیزوں میں سب سے افضل چیز قرآن پاک ہے، اور یہ قرآن پاک کو ان تمام چیزوں پر وہ فوقیت حاصل ہے جیسے ہم مخلوق ہیں اور ہمارے اوپر ہمارا خالق خدا وہ افضل وہ اعلیٰ وہ سب سے بلند و بالا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو مخلوق پر فوقیت حاصل ہے وہی اس کلام کو باقی تمام کلاموں پر ہے۔ یہ ہدی للناس ہے، اس نے لوگوں کو ہدایت دی، یہ ہدی للمتقین ہے، یہ لوگوں کے لیے تقوی والوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، یہ شفاء لما فی الصدور ہے، یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے یہ فرمایا گیا کہ وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ دنیا بہت سی چیزیں جمع کرتی ہے مگر اے حامل قرآن، اے قرآن پڑھنے والے طالب علم، اے قرآن پڑھنے والے قاری، اس محفل اور اس نشست میں جو تم جمع کرتے ہو وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن پاک کی 2 آیات کو سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو 100 نفل کا ثواب ملتا ہے، اور جو 100 آیات یا بعض دفعہ کہا گیا کہ ایک چیپٹر ایک باب کو سمجھ کر پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس کو 1000 نوافل کا اجر دے دیا جاتا ہے۔ یہ ہے تعلیم القرآن اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اجر۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کو جب تولا جائے گا تو عالم کے قلم کی سیاہی کا وزن شہید کے خون کے وزن سے بڑھ جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے
جیسے چاند کی ستاروں پر ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا گیا کہ اس کلام کی فضیلت ایسے ہے کہ جیسے مجھے تم میں سے کسی ایک پر، یعنی یہ کلام اتنا افضل ہے کہ جس طرح کسی عام انسان پر حضور کو فضیلت حاصل ہے، جس طرح حضور افضل و اعلیٰ ہے، اس طرح یہ کلام افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ تشبیہات دے کر ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اپنی زبان میں سمجھ سکیں، جتنی ہماری ذہنی استطاعت ہے اسی انداز میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ جب کوئی بندہ دین کا علم سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اور اس کو سمجھانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے پاؤں خاک آلود ہو جاتے ہیں، تو ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حضور کے وصال کے بعد کوئی مسئلہ پوچھنے دمشق گیا، مدینہ منورہ سے دمشق گیا۔ حضور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ آپ کا وصال مبارک ہو چکا تھا تو مسئلے کے حل کے لیے وہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے سائل، اے سوال پوچھنے والے، کیا تمہارا کوئی اور بھی کام تھا یا تو صرف یہ مسئلہ پوچھنے آیا ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں، میں صرف سوال پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث نہ سنا لوں کہ جس میں آپ نے یہ خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ اس نے ایک لفظ خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمارے اعمال میں کمی اسی لیے ہے کہ اس میں لوجہ اللہ یعنی اللہ کی رضا، اللہ کی طلب، خالصتاً للہیت نہیں ہے۔ جب للہیت آئے تو ہر عمل کا اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ بندہ جو علم سیکھنے کے لیے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اس کے دل پر سکینہ طاری کرتے ہیں فرشتے، اور جتنی دیر وہ اس مجلس میں، اس محفل میں رہتا ہے، اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سے سنیں کہ کون کون سی چیزیں اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان پر فرشتے، اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ قرآن اور حدیث کے علم کے حصول کی برکت ہے اور یہ ہے اس کے فیوز۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حکم دیا گیا کہ جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو، روضۃ الجنہ، جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال پوچھا، یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ یہ روضۃ الجنہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کی محفلیں، قرآن کی تعلیم کی محفلیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پر قرآن و حدیث کی تعلیم کی مجلس، قرآن و حدیث کی تعلیم کی محفل، ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے، اس زمین کے ٹکڑے کو ہی اٹھا کر اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور پھر ایسی مجلس جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں فرشتے آ کر اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ رب پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں، حالانکہ حدیث بتاتی ہے کہ رب سب جانتا ہے، مگر پھر فرشتوں سے سوال فرما رہا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ فرشتے کہتے ہیں، مولا وہ تیری رحمت اور بخشش کے طلبگار ہیں، وہ تیری رضا کے طلبگار ہیں، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ غفار۔ فرماتا ہے جس کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فرشتوں، مجھے میرے